علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الذي ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ لائق صد تکریم استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر جلسہ، قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، اصلاح معاشرہ کے اہم ترین عنوان پہ آج کی یہ کانفرنس جاری ہے۔ میں دعا گو ہوں اس کانفرنس کے منتظمین، معاونین اور اس میں تشریف رکھنے والے تمام سامعین و سامعات، اللہ ذو الجلال والاکرام سب کے لیے اسے عز و شرف کا باعث بنائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے آسمانوں سے انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک قانون اور ضابطہ نازل کیا ہے۔ ہمیشہ اچھا، یہ بار بار ڈسٹربنس مناسب نہیں ہے۔ یہ نعمت جن جن دوستوں کے پاس ہے اور ان کے والیوم کھلے ہوئے ہیں، آپ انہیں اگر آف نہیں کر سکتے تو کم از کم سائلنٹ موڈ پہ کر لیں، آواز بند کر لیں، نکال لیں ایک بار اور بند کر لیں۔ یہ ایسا شیطان ہے جو نہ بندے کو نماز سکون سے پڑھنے دیتا ہے اور نہ واش روم سکون سے کرنے دیتا ہے۔ مسجد میں جب بھی تشریف لائیں، بیٹھنے کا ارادہ ہو تو اپنا مزاج بنائیں، اسے بند کر کے آیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اگر ہمیں دنیا کے حالات سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ یہ ایسا عذاب ہے، فوائد بھی ہیں، ہر چیز کے فوائد ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا منفی استعمال اس قدر زیادہ ہو گیا۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، جو بندہ موبائل استعمال کرتا ہے، جب نہیں کرتا تھا تب قرآن مجید زیادہ پڑھتا تھا یا اب زیادہ پڑھتا ہے؟ تو انہوں پوچھا جائے، پہلو زیادہ پڑھتا تھا، ہون رات نو نا ماشاءاللہ منڈے، کڑیاں، بابے سارے ہی، جنہاں مچاریاں نے پی ایس ایل دا میچ ٹی وی تے بیٹھ کے دیکھ لیا، جڑا نہیں دیکھ سکے نا وہ پھر اودیاں چلکیاں دیکھ لے موبائل تے کمبل منہ تے کھچ کے نا اینو جوں چلاندے ہیں، یا ایدی بیٹری ختم ہو جاندی ہے، بندے دی آپ دی بیٹری ختم ہوندی تاں جا کے جان چھوڑ دی، جنی دیر تیں چلتا رہے انہی دیر تیں یہ بند نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، نماز عشاء کے بعد کوئی لمبی چوڑی مجلس بغیر شرعی ضرورت کے اپنا پسند کرتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے۔
दाहिना हाथ दाएं कान के नीचे रख के या रुखसार के नीचे रख के किबला रू होके आप सोते थे। बहुत सारे अज़कार हैं, आखिरी तीनों सूरतें हैं, सूरह बकरा की 2 आयात हैं, आयत अल कुर्सी है, सोने की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, अल्लाह तेरे नाम पे जिंदा होता हूँ, तेरे नाम पे जिंदगी गुजारता हूँ, तेरे नाम पे नींद की वादी में उतर रहा हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ के सोते थे और जब सुबह बेदार होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातानी व इलैहिन नुशूर, ये दुआ पढ़ते थे। गोया ऐलान करते थे कि जो रात गुजरी है वो भी तेरे नाम पे गुजरी है, जो दिन चढ़ा है ये भी तेरे नाम पे गुजरेगा, यानी मेरी रातें भी तेरे लिए हैं, मेरा दिन भी तेरे लिए हैं। मैं तेरे नाम की माला जपता हूँ, तेरे नाम पे जिंदा रहता हूँ और तेरे नाम पे मरना चाहता हूँ। ये मयार है मोमिन आदमी की जिंदगी का। अब बदकिस्मती से वही मोमिन है और वही नमाजी है, वही नमाजी का बेटा है, वही इस्लामी नाम रखने वाला है, वही बचपन में कुरान मजीद के चंद औराक पलट के नाजरा कुरान के नाम पे एक फर्ज अदा करने वाला है। अब वो मोबाइल देखता देखता बेचारा निडाल होकर गिरता है, बगैर दुआ पड़े रात को 1:30 बजे सोता है और सुबह 7 बजे जब वैन उसके दरवाजे पे हारन दे रही होती है या ऑफिस में जाने का टाइम हो चुका होता है या भैंसों का दूध निकालने का वक्त जा रहा होता है, तो तब जाके वो उठता है। ना रात को सोते हुए दुआ पढ़ता है, ना सुबह को उठते हुए दुआ पढ़ता है। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह होती है उन बुनियादी उसूलों को इख्तियार करने से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसकी इस्लाह के लिए लाज़िम किए हैं। आप जागें तो अल्लाह के नाम पे जागें, आप सोएं तो अल्लाह के नाम पे सोएं। जो मुआशरा मोबाइल देखते हुए सोता है और सुबह उठता है तो सबसे पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल के देखता है कि रात को दुनिया में इनकलाब तो बपा नहीं हो गया, उसकी इस्लाह कैसे हो। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह आसमान और ज़मीन का खालिक है, हमारा भी वही खालिक है। उसने हमारी इस्लाह के लिए आसमान से एक निज़ाम तालीम भेजा है। आप चले मोबाइल की मिसाल ही देता हूँ, चूंकि ये हर एक के हाथ में है। अब तो माशाल्लाह एक मोबाइल में 3-3 सिमें डलती हैं और एक बंदे के पास 3-3 मोबाइल होते हैं। अल्लाह अकबर। जब आप मोबाइल लेते हैं ना, डब्बा पैक मोबाइल, वो 2600 का हो या 36,000 का हो या 1.5 लाख 2 लाख का हो, जितने का भी हो, उसके साथ आपको एक किताबचा मिलता है जिस पे पूरी हिदायत लिखी हुई हैं। ये ब्रांड कब का है, कहाँ से बना है, इसकी कंपनी क्या है, इसका ट्रेडमार्क क्या है, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कितनी कैपेसिटी का है, इसे ऑपरेट कैसे करेंगे, अगर ये ख़राब हो गया तो इसे दुरुस्त कैसे करेंगे, ये कब तक इसकी वारंटी चलेगी, कब तक ये आपको काम देगा, सारी चीज़ें उस वारंटी कार्ड पे लिखी हुई होती हैं। बनाने वाला कहता है कि इसे पानी से धोना नहीं है और खरीदने वाला कहे कि पैसे तो मैंने लगाए हैं, 2 लाख तो आईफोन का मैंने अदा किया है, तो ये बताने वाला कौन होता है कि इसे पानी से नहीं धोना, ये मैला हो गया है तो मैं ब्रश पकड़ के सर्फ वाला पानी डाल के इसे जरा मलना शुरू कर दूं। क्या ख्याल है, मोबाइल आपको आपका मतलूबा काम देगा जी? आपने तो 4-5 लाख इस पे लगाया, एक छोटी सी वायलेशन करने से, एक छोटी सी खिलाफ वर्जी करने से ये आपको काम देने वाला, और दुनिया में इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। वो कहते हैं आपने इसे पानी में गिरा दिया, बाल्टी में गिर गया, ये नाली में डूब गया, ये पानी में डूबा हुआ है, तो अब ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल नकारा है, ये रद्दी में 2-4 हजार 10 हजार में भी खरीदने के लिए कोई इसे तैयार नहीं है, ये कोड़ियों के भाव बिकेगा, कोई इसकी हैसियत नहीं है। एक मोबाइल जो दुनिया के इज्तिमाई निज़ाम के मुकाबले में कोई हैसियत वक़्त नहीं रखता, अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल गैर मशरू तरीके से करें या इसके मूजद की हदायत के खिलाफ करें तो ये आपको काम नहीं देता। अगर आप दुनिया को इसकी मूजद की हदायत के खिलाफ चलाएं तो क्या ख्याल है, ये आपको काम देगी? ये बुनियादी फॉल्ट है हमारे। खामियां कब पैदा होती हैं? जब बंदा खालिक की हिदायत को छोड़ता है। खालिक कहता है कि मोबाइल को यूं इस्तेमाल करना है, इसको खरीदने वाला कहता नहीं मैं इसे पानी में धो धो के इस्तेमाल करूंगा, ये उसके किसी काम का नहीं है। मैं भी मखलूक हूं, आप भी मखलूक हैं, हमारी औलादें, हमारे पास सजे हुए ये टेबल, ये अर्ज़ो समा का जितना निज़ाम है, ये सारा कायनात का खालिक, इसका बनाने वाला वही, इसका चलाने वाला वही, इसकी तदबीर करने वाला वही, इसके सलीके असालीब समझाने वाला वो
ہمیں ایک قانون دیتا ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں آسمان سے جبریل علیہ السلام کے توسط سے سرور کونین کے قلب اطہر پہ اتارا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین و توضیح کر دی، وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے اسے پیش کر دیا۔ لوگوں اگر چاہتے ہو تیرے عقیدے کی اصلاح ہو تو عقیدہ ویسے بنانا جیسے رسول اللہ نے سکھایا، اگر چاہتا ہے کہ تیرے اعمال سنت کے مطابق ہوں تو پھر ویسے کرنا جیسے رسول اللہ نے کر کے دکھائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر کی دنیا کی اصلاح رہے تو اپنی دنیا ویسے بسانا جیسے محمد الرسول اللہ نے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے نومولود بیٹوں سے اور اپنے خاندانی معاملات کو حل کر کے امت کو سلیقہ سکھایا۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا کاروبار صحیح بنیادوں پہ چلے تو ویسے چلانا جیسے سرور کونین نے چلانا سکھایا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ملک و ملت کا نظام درست چلے تو سیاست کا وہی انداز اختیار کرنا جو سرور کونین نے کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز جہانبانی سکھائے تھے، جو امور سلطنت تمہیں سمجھائے تھے، اس کے مطابق اپنی حکومت تشکیل دینا، تیری حکومت بھی درست رہے گی، تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر کا نظام بھی درست رہے گا۔ اگر تو خالق کی ہدایات کو چھوڑے گا تو پھر نہ تیرا گھر کا نظام درست رہے گا، نہ تیری حکومت کا نظام درست رہے گا۔ ہم سارے مانتے ہیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آسمان سے ایک چیلنج آتا ہے، تم اللہ کے قانون کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے سامنے سر مسجود ہونے کی بجائے اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو، اس کے در کا فقیر بننے کی بجائے کشکولے گدائی اٹھا کے کبھی IMF کے سامنے، کبھی ورلڈ بینک کے سامنے، کبھی یہاں وہاں تم جا کے ذلت و رسوائی کے یہ بازار میں اپنی عزتیں نیلام کرتے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ کے علاوہ جن سے تم نے امیدیں وابستہ کی ہیں، جن سے خیر چاہتے ہو، جن کے نظاموں کو اڈاپٹ کر کے تم اپنے ملک و ملت کا معاملہ سنوارنا چاہتے ہو، جن کے قوانین کو لاگو کر کے تم اپنی قوم کی اصلاح کا دعویٰ رکھتے ہو، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مائیکل باربر کا نظام اچھا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم لنکن کا نظام اچھا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ کیپیٹلزم تیرے مسئلے کا حل ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ امپیریلزم تیرے مسئلے کا حل ہے، اگر تو یہ باور کرتا ہے کہ کمیونزم تیرے مسئلے کا حل ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، وہ آسمان کا خالق تمہیں چیلنج دیتا ہے۔ اگر میرے بتارے ہوئے قانون کو، قرآن و سنت کو تم چھوڑ کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنے مسئلے کا حل سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ جن سے تم قانون لیتے ہو ارونی ماذا خلقوا من الارض، آسمان و زمین کے بنانے میں ان کا کردار کیا ہے؟ یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ امریکہ سے لے کر الجزائر تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک، انتہائی دنیا کے آخری کونے سے لے کر وسط دنیا تک، سارے سائنٹسٹ، سارے ماہرین، سارے ان کے جتنے بھی بڑے بڑے پروٹوکول رکھنے والی اتھارٹیز ہیں، سارے وسائل جمع کر کے آ جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام چیلنج کرتا ہے، آسمان و زمین میں تخلیق کرنا، کچھ بنانا تو دور رہا، وہ تمہارے کھانے کا ایک ذرہ جو مکھی تیری پلیٹ سے اٹھا کے لے گئی، تم سارے مل کے اس سے وہ چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جب تو اتنا کمزور ہے، جب تیرے نظام اس قدر بے حقیقت ہیں کہ ہر چند سال کے بعد تو امیٹمنٹ کرتا ہے۔ 1973 کا آئین بنایا، 74 میں اس میں ترمیم ہو گئی، پھر 75 میں اس میں ترمیم ہو گئی، 7 ترمیمیں اس میں بھٹو صاحب بنانے والے نے کر دی، 8ویں ترمیم ضیاء الحق نے کر دی، اور تب سے لے کر آج تک 21 ترمیمیں ہو چکی ہیں۔ گویا انسانوں کا بنایا ہوا قانون خود بنانے والے ابھی زندہ تھے تو انہوں نے ترمیم کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ قانون من معن قابل عمل نہیں ہے، صرف ایک آئین ہے، ایک قانون ہے جو ہر اعتبار سے ہمیشہ سب کے لیے ہر مسئلے میں قابل عمل ہے، اور وہ قانون ہے جو آسمان سے سرور کونین کے قلب اطہر پہ اتارا گیا۔
اسی سے معاشروں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، زمانے کی کون سی برائی تھی جو اہل مکہ میں موجود نہ تھی؟ وہ مشرک تھے، شرک سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کافر تھے، کافر سے بڑی نجاست، کفر سے بڑی نجاست اور کوئی نہیں ہے۔ وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ غیروں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے دستے سواز دراز کرتے تھے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ زنا کو عزت و شرف کا باعث سمجھتے تھے، وہ حرمتوں کی پامالی کو اپنے لیے عزت کی معراج خیال کرتے تھے، وہ چادر چار دیواری کے تقدس کو ملیہ میل کرنے کو فخر و مباحات کا دلیل بنایا کرتے تھے۔ اللہ جلال والاکرام نے ایسے معاشرے میں جو گندگی سے لتڑا ہوا، بے حیائی میں ڈوبا ہوا، ذلت میں غرق اور حلق تک گندگی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، اس معاشرے میں سرور دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین بنا کے بھیجا، ان کی اصلاح کے لیے ذمہ دار بنا کے بھیجا۔ اللہ کے نبی نے جو اصلاح کا نظام متعارف کروایا وہ کیا تھا؟ کوئی یونیورسٹیاں قائم کی، کوئی دنیا کے ماہرین کو بلایا، بڑے بڑے ڈپلومے اور ڈگریاں رکھنے والے، کیا انہیں امپورٹ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک قانون دیا، قسم پیدا کرنے والے رب کی وہی قانون جس نے مشرکین مکہ کی اصلاح کی، وہی قانون آج اس گاؤں کے، اس شہر کے، اس ملک کے، اس روئے زمین کے بسنے والوں کی اصلاح کا ضامن ہے۔ نہ تب اس کے علاوہ کوئی اور قانون مؤثر تھا، نہ آج اس کے علاوہ کوئی اور قانون مؤثر۔ اور وہ قانون کیا تھا؟ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب بچے کنے نے جی، اللہ دی رحمت ہے جی، 6 نے ماشاءاللہ کی کر دینے انگریزی سکولے پڑھ لیں۔ اچھی بات ہے، انگریزی سکول میں بچوں کو پڑھانا منع نہیں۔ اچھا قرآن مجید پڑھے؟ ہاں جی، وہ جاندے نے مولوی صاحب کو سویرے سپارہ پڑھ لیں۔ اب جن کے گھر میں کوئی تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں تو مولوی بیچارہ ان کے دروازے پہ جاتا ہے سپارہ پڑھانے، وہ مسجد میں نہیں بھیجتے بچوں، کہتے قاری رکھیا، کبھی قاری صاحب نہیں کہیں گے، قاری رکھیا، وہ ہوندہ نیانے انہوں پڑھاؤں، تو اس کے ساتھ سلوک پتہ کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جی کون؟ قاری صاحب ہے جی بچیاں نو پڑھانا، قاری جی تسی آج واپس چل جو بچیاں دا موڑ نہیں۔ کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے، اس علم کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے، اس کے حاملین کے ساتھ ہمارا برتاؤ یہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاشروں کی اصلاح ہو جائے، یہاں اسلامی انقلاب آ جائے، یہ ملک و ملت عزت دار بن جائے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت آسمان سے آتی ہے، اپنے رسول پہ بھیجی ہے، مومنوں کے لیے ہے، عزت ان کے لیے نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائیاں کر۔ اللہ نے عزت دار بنایا، قاتلوں کو محافظ بنایا، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو عزت دار بنایا، زانیوں کو عزتوں کا تحفظ کرنے والا بنایا۔ کیسے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کوئی پولیس کا محکمہ قائم نہیں ہے، کوئی سی آئی ڈی کرنے والا نہیں ہے، کوئی سی ٹی ڈی جیسے یہ جاسوسی کے ادارے موجود نہیں ہیں۔ اتنے سارے ہمارے ماشاءاللہ سیکیورٹی ادارے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جن کی حد کوئی نہیں، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ جیسے تو نے پولیس پھیلائی، جیسے تو نے ادارے زیادہ بنائے، ویسے مصیبتیں زیادہ آئیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دل سے للہیت ختم ہو گئی۔ وہ قانون، وہ ضابطہ اور وہ اسالیب جو انسان کی اصلاح کے، معاشرے کی اصلاح کے ذمہ دار تھے، تو نے انہیں چھوڑا اور ایک ایسی دلدل میں اتر گیا جس میں جتنے ہاتھ پاؤں زیادہ مارے گا اتنا زیادہ تو اس میں ڈوبتا جائے۔ کتنے سادہ ہیں میر، کتنے سادہ ہیں میر کے ہوئے تھے بدنام جس کے دم اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کے ذلیل ہوئے، اور کیا طرفہ تماشا ہے، ہم نام مدینے کا لیتے ہیں اور ہم ٹکٹ نیو یارک کا کٹواتے ہیں، ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں اور زندہ
یورپ میں رہنا چاہتا ہوں. کیا خیال؟ وہ شعر پڑھتے ہیں نا، میں تو مجھے آتے نہیں ہیں. سامنے روزہ ہوئے تے جالیاں ہون تے ادھروں ملک الموت آ جوے تے رسول دا دیدار ہوئے تے جناب میں فوت ہو جاواں تے رہنا کتھے ہے؟ سوئٹزرلینڈ. بات سمجھ آ رہی؟ سب کو آ رہی؟ ویسے اردو سمجھ آ جاتی؟ اے جی آج کل پی ایس ایل دے میچ چل رہے ہیں تے انگریزی کمنٹری ہوندی تے سارے انہوں سمجھ ہوندی. ہاں جی سارے انہوں سمجھ ہوندی. جیڑے حاجی صاحب نے 9 نمبر دی اینک لائی نا انہوں بھی پتا اچھا آسٹریلوی ہے ویسٹ انڈیز دا ہے. ویسے ساڑھے متعلق نے سویرے جا کے ہی کہنا مولوی جور بہت لاؤندا سی پر سمجھ نہیں ہے اردو جو بولدا سی. اب راسک صاحب آ جان گے انشاءاللہ پنجابی دے وچ میری گل دا ترجمہ کرن گے. ویسے تو انگریزی اگر پی ایس ایل دی کمنٹری سمجھ آندی تے مولوی دی اردو کیوں نہیں سمجھ آندی؟ جی میں نے عرض کیا ہمارے پاس ایک قانون ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے اللہ قرآن اتارتا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے تھے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی آیات اترتی آپ مردوں کا اجتماع کرتے، ان میں جا کے قرآن مجید کی آیات بیان کرتے اور پھر اس کی وضاحت کرتے، اس کی صراحت فرماتے، اس کے حلال و حرام کے جتنے مسائل تھے، جو اس کی روح تھی، جو اس کی شریعت کے قواعد تھے، وہ سارے بیان کرتے. پھر آپ عورتوں کو جمع کر کے عورتوں کو جا کے سناتے. اور ہمارا سلوک کیا ہے؟ ساری زندگی قرآن مجید ایک بار ترتیب کے ساتھ پڑھا. جب بچہ بچپنے میں مولوی صاحب کے سامنے آ کے دوزانو ہو کے بیٹھتا تھا اس نے ناظرہ پڑھا. انگریزی ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، انگلش لٹریچر میں ہم ماسٹر کریں گے، میتھمیٹکس ہم پورے کلیوں فارمولوں کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے، الجبرا جیومیٹری کے سارے زاویے ہمیں ازبر ہوں گے، سائنس ایف ایس سی کریں گے، آئی سی سی کریں گے، فلاں کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. ساری ڈگریاں ہم سمجھ کے پڑھیں گے. ایک قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہے. ہمیں الحمدللہ رب العالمین کی ترجمہ و تفسیر معلوم نہیں ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عالمین کی وسعت کیا ہے؟ الرحمن کسے کہتے ہیں؟ الرحیم کسے کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین کی حقیقت کیا ہے؟ نعبدو کیا ہے؟ ایاک بعد میں کیوں آیا؟ پہلے کیوں آیا؟ بعد میں کیوں نہیں آیا؟ نستعین کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں آج بھی جا کے کسی سے پوچھ لو حاجی صاحب قرآن پڑھیا؟ ہاں جی اللہ دی رحمت نہ میں آپ دادے کو پڑھیا سی. سادہ. اب تو سادہ گاڑی میں آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، سادہ موبائل چلانا آپ پسند نہیں کرتے. کوئی میرے جیسے مسکین ہوں گے بیچارے جن کے پاس یہ والا موبائل ہے، وگرنہ جس کے پاس 4 آنے وہ کہتا جی ایس زمانے چ بھی بلا ایک گل ہے بلا ایدہ نہ موبائل رکھیے. وہ موبائل ہونا چاہیے کیمرے ہر لمحے جس میں تصویر بنائی ہو. وہ بندہ باتھ روم سے نکل کے بیچارہ وہ ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ محبت بری ملاقات. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ معاشرے کی اصلاح. چمن میں تلخنوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی. ہم کس چیز میں کھو گئے میرے بھائیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو، میری بیٹیاں با پردہ ہوں، وہ میری عزت کرنے والی ہوں، ماں کی باپ کی فرما بردار ہوں، وہ دکھ درد میں میرے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھانے والی ہوں، تو جانا جا کے سورہ نور کا ترجمہ و تفسیر اسے پڑھا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سکھا، اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار و عمل سمجھا، امہات المؤمنین کی زندگی کے نشیب و فراز سارے اس کے سامنے رکھ. اسماء بنت امیس کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ محمد کی بیٹیاں انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ قرآن ہے، قسم رب کی قرآن ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. بتا اپنی بیٹیوں کو اگر تم ماں باپ کی فرما بردار بننا چاہتی ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت پر.
مولوی صاحب تعویذ لکھ دو، بیمار کو گھول کے پلانا ہے، کسی بیمار کے گلے میں لٹکانا ہے، بلڈ فلو آ گیا ہے، وہ ہمارا جناب جو یہ اس کا مرغی فارم ہے اس پہ بیماری آ گئی ہے، وہ قرآن مجید کے 2 4 15 20 وہ اوراق دے دو، انہیں گھول کے وہ جانوروں کو پلائیں گے۔ اب ایک نیا مصیبت آ گئی ہے، نانی فوت ہو گئی ہے، سارے گاؤں کے مولویوں سے قرآن مجید اکٹھے کر لو اور 60 70 قرآن مجید وہ مولوی صاحب کو دے دو تاکہ وہ بلٹی کر دے، نانی پار ہو جائے۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں مجھے پڑھایا، نہ میں نے پڑھ کے اب اس کے لیے کچھ کرنا۔ قرآن مجید سے ہمارا یہ سلوک ہے، یہ اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس کے لیے اس کے ختم دیتے رہو، یہ اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس کے حروف تہجی کو لکھ کے اس سے برکتیں حاصل کرتے رہو، اس کے حروف مقطعات کے وہ تختیاں بنا کے دکانوں پہ لٹکا لو اور بس اسے تاتے نسیاں پہ سجا کے جمعرات کی جمعرات اٹھا کے اسے چوم چاٹ کے دوبارہ واپس رکھ دیا کرو۔ کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح کا کلیہ یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، اس کی تلاوت کرو، یتلو علیہم آیاتہ، اسے پڑھو، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دلوں کے میل اتارتا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، اس میں حکمت ہے، اس میں دنائی ہے، اس میں اللہ نے اسرار و رموز رکھے ہیں، اس میں حلال و حرام کے مسئلے ہیں، اس میں اوامر و نواہی ہے، تو نے کرنا کیا ہے، رکنا کس سے ہے، چلنا کہاں پہ ہے، ٹھہرنا کہاں پہ ہے، تیرے حقوق کیا ہیں، تیرے فرائض کیا ہیں، اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ تو پڑھے گا، تو سیکھے گا، تجھے سمجھ آئے گی، تیرا معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ ایک مولوی کی تقریر ہفتے کے بعد جمعہ والے دن ہوتی ہے، وہ بھی اگر 10,000 کی آبادی ہے تو اس میں سے 20 بندے اس مسجد میں ہوتے ہیں، 30 بندے دوسری مسجد میں ہوتے ہیں، باقی سارے ماشاءاللہ اپنے اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نہیں مولویاں دا بھی حال کوئی نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا جی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا جی، تقریر دے وچ لذت ہی کوئی نہیں سی، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مزہ۔ او بھائی تجھے کیا مزہ ہے؟ تو جانتا ہی نہیں نماز کیا ہوتی، تو جانتا نہیں ہے قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے، تو جانتا نہیں ہے قل یا ایھا الکافرون کہاں استعمال ہوتا ہے، تجھے خاک مزہ آئے گا ان سجدوں میں۔ قرآن مجید سیکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے معاشرے کی اصلاح ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے معاملات درست ہوں، تو وجہ میری طرف رہے بھائی، کرنے دو باہر جو کچھ ہوتا ہے آپ میری طرف دیکھیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے معاملات درست ہوں، تیری اولاد حلال کا رزق کھائے، تیری سیاست مضبوط بنیادوں پہ استوار ہو، تیرے ملک کو در در کی خاک چھاننی پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے، عزتیں نیلام نہ ہو، غزہ پہ بمباری نہ ہو، فلسطینی یوں بلک نہ رہے ہوں، بیت المقدس کا تحفظ تیرے لیے ممکن ہو سکے، تو قسم پیدا کرنے والے رب کی ایک ہی ذریعہ ہے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها، اس امت کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس کے ساتھ سرور کونین نے امت کے اولین لوگوں کی اصحاب رسول کی تربیت کی۔ اور آپ بتانا پسند کریں گے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر تھے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے، ایچسن کے ٹاپر تھے، کوئی ایڈمبرا میں آکسفورڈ میں جا کے انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، ماں کے زیور بیچے، باپ نے اپنا رقبہ رہن رکھا، قرض اٹھایا، میرا بیٹا بڑا آدمی بن جائے، بڑا آدمی بن گیا، کتنا بڑا بن گیا۔ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ماں کی دکھتی ہوئی پنڈلیوں پہ آ کے ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا دبا کے اسے سکون پہنچا دے۔ میرا بیٹا بڑا آدمی بن گیا، ماں ساری عمر کہتی ہے، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، یہ بڑے آدمی بنے، میری اولاد بڑی بن جائے، بڑی بن جائے، بن گئی بڑی۔ ایک ماشاءاللہ امریکہ میں سیٹل ہے، ایک جرمنی میں ہے، ایک فارن آفس میں بڑا آفیسر ہے ملٹری کا، وہ بڑے بڑے بیج ہولڈر، وہ بڑے جرنیل کرنیل بن گئے، برگیڈیئر رینک تک چلے گئے، بڑے آدمی بن گئے۔ اس کے پائے کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ اتنے بڑے بڑے آدمی جنہیں بڑے بناتے بناتے ماں نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی، باپ کی کمر جھک کے دوری ہو گئی، اس کو جس کو تو نے بڑا بنایا۔ سلام رحمت اللہ، اہلا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو نے بڑا بنایا،
تو اسے ایچیسن میں پڑھا کے سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ہو گیا، تو سمجھتا تھا نیو یارک میں نوکری مل گئی، کیلیفورنیا میں اس نے جا کے ریسٹورنٹ کھول لیا تو یہ بڑا آدمی بن گیا۔ اللہ کی قسم فیصلہ تب ہوگا تیرا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، یہ افیسر بھی آ گیا، یہ ڈاکٹر بھی آ گیا، انجینئر بھی آ گیا، یہ فورن افیسر بھی آ گیا، بیٹیاں بھی آ گئی، لمبی چوڑی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، 55 تک سارا بھرا ہوا ہے، پروٹوکول ہے کہ بڑے لوگوں کا باپ فوت ہوا ہے، لیکن انتظار کس کا ہوتا ہے؟ جاؤ وہ مولوی جو 13,000 پہ رکھا ہوا ہے اسے لے کے آؤ، اپنے ابا کا ہمارے ابا کا جنازہ پڑھائے۔ تو میں سوال کرتا ہوں نا، تو نے تو اپنے بیٹوں کو بڑا بنایا تھا، یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ زندگی میں کبھی آ کے تیرا حال تک نہ پوچھا، اور مرنے کے بعد یہ اتنے چھوٹے رہ گئے تیری موت کے بعد، جنہیں تو بڑا بناتا رہا اپنی زندگی میں، یہ اتنے چھوٹے رہ گئے کہ سنت کے مطابق تیری میت کو کندھا دینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو چاہتا ہے کہ معاشروں کی اصلاح ہو جائے، اور میرے بھائی اگر تیرے پیٹ کا مسئلہ ہے، تیرا پیٹ خراب ہے تو اس کی خرابی کا حل دریافت کر۔ سبب کیا ہے؟ جو ناقص خوراک کھاتا ہے اسے چھوڑ دے، اور جو مناسب دوائی ہے اسے استعمال کر، تیرے پیٹ کی گیس ختم ہوگی۔ یہ سارا معاشرہ گیس اسٹبل کا شکار ہے۔ ہم ناقص غذائیں لے رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب حصول علم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ میں ملتان میں تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک ہاسپٹل میں تھے، تو اذان کہی، وہاں باقاعدہ نماز کی جگہ مصلی پہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی میں مسافر ہوں، 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ تو جو اس ہاسپٹل کے آنر ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں جی میری بھی 2 ہی بنتی ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی کیسے 2 بنتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے گوگل پر سرچ کیا، میری 2 ہی بنتی ہیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کرتا، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا جس سے ہم مرعوب رہتے ہیں، ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے اپنے فن کا۔ میں نے اسے صرف ایک سوال کیا کہ یہ گوگل پہ وحی کب سے آنا شروع ہوئی ہے؟ بندہ عقل مند تھا، اس نے فوراً کہا جی آپ پڑھائیں، میں 4 پڑھوں گا، باقی بات بعد میں کرتا ہوں۔ تو بعد میں اس نے وہ مجھے نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھیں جی گارڈن ٹاؤن میں میرے گھر سے لے کر یہاں تک اتنی مسافت بنتی ہے۔ تو اتنی مسافت میں تو قصر بنتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی قاعدہ ضابطہ بھی ہے کہ آپ مسافت اکاؤنٹ کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے نکلیں اور ایک ہی محلے کے اگر 6 چکر لگانے پڑ جائیں، آپ کے 9 کلومیٹر پورے ہو جائیں تو آپ جا کے کھڑکا دیں، بس 2 بن گئے۔ اللہ کے لیے علم وہاں سے سیکھو جہاں سے رسول اللہ نے امت کو سکھایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آسمان سے وحی آتی تھی، وحی صرف علم ہے، وحی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، فنون ہیں، وحی کو سیکھنے کی معاملت کرنے والے علوم ہیں۔ اصل علم جو بذات ہی بے نفس ہی ہمارا مقصود ہے، جس کا حاصل کرنا ہم پہ واجب ہے، وہ علم وحی الہی کا ہے، اور وہ علم وحی سے ویسے ہی سیکھا جائے گا جیسے سرور کونین نے سکھایا۔ صحابہ کرام نے زانوِ تلمذ طے کیے، اپنے استاد محترم سے، معلم انسانیت کے سامنے بیٹھ کے سیکھا، گوگل سے نہیں سیکھا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، شیخ محترم تشریف لے آئے۔ میرے یہاں چیچا وطنی میں ایک صاحب نے آ کے مجھے کہا کہ بخاری شریف میں اتنے نمبر حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ زمین ٹھیکے پہ دینا منع ہے، تو آپ یہ مسئلہ بتا دیں لوگوں کو، زمین ٹھیکے پہ نہ دیا کریں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا حوالہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور جتنا آپ نے پڑھا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسی باب کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو پھر مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے اہل علم کا کہ ایک باب سے متعلق تمام روایات کو جمع کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ جو حدیث اتنے نمبر لے کے آئے ہیں، یہ ایک حدیث بھی پوری نہیں ہے۔ اس کا پہلا حصہ اور آخری حصہ آپ نے دونوں چھوڑ دیا، درمیان میں سے ایک ٹکڑا آپ نے پکڑا۔ تو کیا خیال ہے 55 چک کے میرے بھائیوں، آپ زمین ٹھیکے پہ لیتے دیتے ہیں کہ نہیں؟ قسم ہے اللہ پاک کی، بخاری میں لکھا، شیخ محترم سے تصدیق کر لیں، حرام ہے، رسول اللہ نے منع کیا۔
میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کہتا جی تسی ویکھ کے آیا جی ماشاءاللہ اسی میں ساڈے بابیاں دی عادت ہے تسی ویکھ کے آیا جی میں کہا ٹھیک ہے ویکھ کے آ جائیں میں دیکھ کے آ گیا 2-3 دن کے بعد اسے بیٹھ کے میں نے سمجھایا کہ اس موضوع کی اس باب میں 8-9 روایات ہیں یہ جس میں منع کیا گیا ہے اس کا یہ سبب ہے اور وہ سبب اگر نہ ہو تو پھر زمین ٹھیکے پہ لینے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں. سبب کیا تھا؟ زمین کا مالک کہتا تھا کہ یہ 2 ایکڑ جہاں پانی اچھا بھرتا ہے فصل اچھی ہوتی ہے مستاجری میں اس کی پیداوار میری باقی تیری ہوئے نہ ہوئے تو خسمہ دا سیر. سمجھ آگئی بات کی؟ 8 ایکڑ زمین ٹھیکے پہ دی ہے. تب آب پاشی کا یہ نظام نہیں تھا جو اب اللہ نے آپ کو دیا. چشموں کا پانی ہے ایک طرف سے آتا ہے جو کھیت نیچا ہے جسے پانی اچھا بھر کے لگتا ہے جس میں فصل اچھی ہوتی ہے میں مالک ہوں زمین کا میں آپ سے ایگریمنٹ کر لوں کہ یہ 2 ایکڑ اس میں جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی ہوئے نہ ہوئے تو جانتے تیرا کم جان. اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا. یہ مشروط ٹھیکیداری جائز روپے پیسے اور صراحت بخاری میں درم و دینار پہ روپے پیسے کے عوض کرنسی کے عوض زمین ٹھیکے پہ دینا منع نہیں ہے. لیکن اس گوگل صاحب نے وہ ایک اتنا ٹکڑا کسی نے اٹھایا اس نے فیس بک پہ لگا دیا. اب حوالہ بخاری کا ہے حدیث بالکل ٹھیک ہے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں غلطی کہاں پہ ہے جو حرمت کا سبب تھا وہ اس نے ذکر نہیں کیا گمراہ ہو گیا. اور یقین کریں میری مسجد میں فتنہ کھڑا ہو گیا باقاعدہ حتیٰ کہ مسجد کے سیکریٹری نے کہا مجھے کہ ہم 6 ایکڑ زمین مدرسے کی وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو سارا سال ہم تو بچوں کو حرام کھلاتے ہیں تو آپ اعلان کریں کہ آئندہ ہم ٹھیکے پہ زمین نہیں دیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں علم سیکھو. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو علم سیکھو. علم نام ہے کتاب و سنت کا لیکن سیکھو کہاں سے؟ علماء سے جو علمی رسوخ رکھتے ہیں ان سے. اگر ایک آپ کو نہیں سکھا سکے گا دوسرے کے پاس جائیں. ہم بڑے شوق کے ساتھ مشہور ہو کے داستانیں سنتے ہیں فلاں صاحب ایک حدیث کی تلاش میں 3 مہینے بھٹکتے رہے فلاں نے اتنا لمبا سفر کیا فلاں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ہم اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کے سامنے کر کے سارا علم حاصل کر لیتے ہیں. اس سے آگے ایک قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور پھر آ کے روتے ہیں جی مولوی صاحب تسی کوئی تویز لکھ دیو بچے کہہ کار نہیں رہے بیٹی گل نہیں ماندی گھر والی اکھاں مکھان دی ہے. اور میرے بھائی جو ان سارے معاملات کی چابی تھی ہم تو وہ کھو گئے ہم نے تو وہ کم کر دی. آیات پڑھی نہیں انہیں سمجھا نہیں تزکیہ نفس ہوا نہیں للہیت طاری ہوئی نہیں تقوی دل میں آیا نہیں اللہ کا خوف اپنے حقوق کی ادائیگی کا ذوق اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا ذوق اور اپنے حقوق سے صرف نظر کرنے کا ظرف پیدا نہیں ہوا. نتیجہ بگاڑ کی صورت میں سامنے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چند تلخ و ترش باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا اگر یہ صحیح ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی خامی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہم سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.